اس تمام ہلچل کے بیچ میں ہمارا جو دشمن ہے وہ اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے بنا تھا ویسے یہ ختم ہوگا. ملک پارٹیشن کرا کے ہندوستان کے بازو کاٹ کے ایک ملک بنا. ٹیلی گراف انڈیا نے ان تمام خبروں کو، جس سے پاکستانی عوام کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، پی ڈی ایم کے سپورٹرز کا جس حد تک جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ابھارا جا سکتا تھا، اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ٹیلی گراف انڈیا کی طرف سے اور کیا کہتے ہیں بی بی سی کی طرف سے دی گئی. This comes after the Pakistan army urged Imran Khan to resign as the prime minister amid rising inflation and a political crisis in the nation. موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر جو اس ٹائم پہ انسرٹینٹی پورے ملک کے اندر کریٹ ہوئی ہے، اس پہ میں بات کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. اور جس طرح کے حالات اس وقت ملک میں نظر آ رہے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو امپورٹنٹ چیزیں انہیں سمجھیں. اس وقت پہ جو بھی پروسیس ملک کے اندر الیکٹورل پروسیس ہوا اور جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا، یہ ایک آئینی پروسیجر ہے. اور ہم اس فیور میں نہیں جاتے کہ آئدر اٹ واز پی ٹی آئی رائٹ یا پھر پی ڈی ایم واز رائٹ. اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا جو مکمل ہوا. اس کے بعد عوام کا غم و غصہ بالکل جائز ہے. کچھ عوام خوش ہے، کچھ عوام جو ہے وہ ناراض ہے. لیکن اس اپنی ناراضگی کو بھی اور اپنی خوشی کو بھی ہم لوگ بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں. اور اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے اندر اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ دے کر اقتدار میں لا کر ہم اپنا غصہ یا پھر اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال جو ملک میں ہو رہا ہے یہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں آئینی پروسیس ہے، اور ہمیں اس آئینی پروسیس کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ بننا چاہیے. میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس تمام پروسیس کے بیچ میں، اس تمام ہلچل کے بیچ میں ہمارا جو دشمن ہے وہ اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں اسٹیٹ کو جو ہے وہ سویلینز کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اس میں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ جو ہے، ایک ہیش ٹیگ بہت زیادہ ٹرینڈ کیا جو تھا باجوہ سرنڈر، جس کے جو تقریباً کوئی 3 اپریل کو 6 سے 7 بجے سٹارٹ ہوا. اور اس ٹرینڈ کو جو اوریجنیٹ تھا، جو اوریجنل جو جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، وہ وطن یار پشتون ایک اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا. اور بیسکلی یہ ایک اسپیشل ٹرینڈ چلایا گیا، یہ کوئی اوریجنلی کریٹڈ ٹرینڈ نہیں تھا، جس کو بعد میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی عوام نے جو ہے ایز پر دی سچویشن اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس کے اندر 2.5 لاکھ کے قریب ٹوٹل ٹویٹس ہوئے، 50,000 اوریجنل ٹویٹس تھے، 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ری ٹویٹ کیے گئے. اور یہ 2 لاکھ ٹویٹ جو ہیں صرف اور صرف 23,000 اکاؤنٹ سے کیے گئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اوریجنل ٹویٹ صرف اور صرف 50,000 تھے تو ایسے کون سے عناصر تھے جنہوں نے 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ری ٹویٹس کیے. اس کو پیچھے سے سپورٹ کیا ساتھ فورم پاکستان نے، جو ڈائریکٹلی ان لنکڈ ہے بی جے پی آر ایس ایس انڈین ساک پاکٹس کے ساتھ. اور اس کے بعد ٹیلی گراف انڈیا نے ان تمام خبروں کو، جس سے پاکستانی عوام کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، پی ڈی ایم کے سپورٹرز کا جس حد تک جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ابھارا جا سکتا تھا، اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ٹیلی گراف انڈیا کی طرف سے اور کیا کہتے ہیں بی بی سی کی طرف سے دی گئیں. جس سے حد امکان کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ہسل اینڈ بسل کی سچویشن کریٹ ہو اور ایک ٹوٹل انسرٹن سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو. اگر ہم غور سے دیکھیں تو جس ٹائم پہ یہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں عدم اعتماد کی قرارداد پہ کارروائی ہو رہی تھی، اس ٹائم آل ٹوگیدر سارا انڈین میڈیا جو ہے، انڈیا کے جتنے چینلز ہیں وہ سارے اس ٹائم پہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ لائیو اسٹریمنگ دکھا رہے تھے. تو اس ٹائم پہ ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو، پی ٹی آئی یا پھر پی ڈی ایم کے کارکنان کو، تمام لوگوں کو اس ٹائم پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احتجاج کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے، سڑکوں پہ نکلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے. آپ کی پسندیدہ گورنمنٹ آتی ہے تب آپ خوشی میں سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اگر آپ کی پسند کی گورنمنٹ نہیں آتی تو پھر شاید آپ احتجاج میں نکلتے ہیں. اس سارے پولیٹیکل پروسیس کے دوران ہمیں اس چیز کو باور کرانا چاہیے اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سارے پروسیس کا فائدہ، اس ملک کے اندر تمام آئینی پروسیجر کا فائدہ جو ہے وہ باہر کی قوتیں کسی طور پہ بھی ملک کے وطن عزیز کو نقصان پہنچا کر حاصل نہ کریں.